آنکھ کی جل پری، تحریر ممتاز حسین۔ فجر کا وقت تھا۔ میونسپل کمیٹی کی چھڑکاؤ کرنے والی گاڑیاں شہر کی سڑکوں پر اذانوں سے پہلے چھڑکاؤ کرتی، اکا دکا راہگیروں کو بھگوتی۔ شہر کی مسجدوں میں سب سے پہلے عثمان مالی مسجد سے اذان شروع ہوتی، پھر محلہ چنبیلی مارکیٹ چاروں اطراف سے اذانوں سے گونج اٹھتی۔ ادھ سوئے ادھ جاگے نمازی الٹے سیدھے پاؤں میں چپلیں گھسیٹتے گھروں کے قریب کی مسجدوں میں صفیں سیدھی کرنے لگتے۔ کچھ نمازی سامان پھیرتے ہی اپنے کاموں پہ جانے کے لیے اپنے کاروبار کا آغاز خدا اور رسول کے نام سے شروع کر دیتے، اور کچھ مسجدوں میں پوری نماز فرض اور سنتے اور قضا کیے ہوئے فرض مکمل کرتے۔ ادھر میونسپل کمیٹی کے کارکن گلیوں میں لگے مٹی کے تیل سے جلنے والے لیمپوں کو بجھانے کے لیے اپنے کندھے پہ لٹکی چھوٹی سی سیڑھیاں جو دیوار سے ٹکا کے سیڑھی کی تہہ کو کھول کر بڑی سیڑھی میں تبدیل کر کے لیمپوں کو بجھانا شروع کرتے۔ شہر کے لوگ اپنا کام شروع کر رہے ہوتے تو یہ کمیٹی کے کارکن اپنا کام ختم کرتے۔ حالانکہ اس وقت کمپنی سرکار کی بجلی امیر لوگوں کے گھروں کو تو روشن رکھتی، لیکن راہگیروں کے مٹی کے تیل کے جلتے بجھتے لیمپ تھے۔ کمپنی سرکار تو کبھی کی چلی گئی، لیکن پیچھے اپنی بجلی چھوڑ گئی تاکہ ملک کی پیداوار کرتا بجلی کے گھر واپڈا کا منہ چڑھاتی رہے۔ محلہ چنبیلی مارکیٹ میں ایک گلی سناروں کی تھی جو پرانے ڈیزائن کے زیورات کو پگھلا کر نئے ڈیزائن کے زیور بناتے تاکہ فیشن کے مطابق بدلتے جوتے اور ملبوسات کا یہ زیور بھی ساتھ دے سکیں۔ یہ سنارے بھی صبح کاذب کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے جھاڑوں سے صفائی کرتے اور اپنی دکانوں کو سجا لیتے تاکہ وہ گلی کا ساتھ دے سکیں۔ اس سے پہلے کہ میونسپل کمیٹی کا خاک روب اپنا بڑا جھاڑو گلی میں گھمائے، یہ بھی انہی سنیاروں کے جھرمٹ میں جہاں سونا پگھلتا وہاں ایک کمار اپنے مٹی کے برتنوں پر سے مٹی جھاڑتا اور مٹی کے گھڑوں کے کئی چھوٹے چھوٹے مینار کھڑے کرتا تاکہ دکان کے دونوں طرف سرحد کا کام دے سکیں، تاکہ گاہکوں کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ آئے تھے سونا لینے اور لے کے مٹی چل دیے۔ اس چنبیلی مارکیٹ میں سونے سے لے کر مٹی سب کچھ بکتا تھا۔ کمہار کے دوسری جانب ایک اندھے کباڑیے کی دکان تھی۔ اس دکان میں رکھا سامان سب کے لیے کباڑ تھا، لیکن خاص لوگوں کے لیے وہی کباڑ نوردات ہوتا۔ اس چنبیلی مارکیٹ میں سونے سے مٹی اور مٹی سے کباڑ کا سامان سب کچھ مل جاتا۔ اس کباڑیے کی دکان میں سارے جہان کا کباڑ بھرا تھا۔ ردی کے پرانے رسالے، اخبار، ولایتی شراب کی خالی بوتلیں، KL سائیکل کے روٹی پکانے والے توے سے بھی بڑے ریکڑ، اپنے مالک کی آواز لگن سے سننے والا وفادار کتے کا بڑے اور پچکے ہوئے کئی بھونپو، کئی شیر مار شکاریوں کی نالی کے بغیر بندوقیں، کئی چھت سے لٹکے پنکھوں کے پر جو نہ ہاتھ سے چل سکے اور نہ ہی ہوا دے سکے۔ وہاں نہ جانے کیا کیا بھرا پڑا تھا۔ اندھے کباڑیے کے بھتیجا جھاڑ پونچھ کے علاوہ اندھے کباڑیے کا ہر حکم بجا لاتا، ہر چیز کو کرینے سے چچا کی بتائی ہوئی جگہ پہ رکھ دیتا، خواہ وہ سونے کے ہوں یا سونے کا پانی چڑھے میڈل جن پہ فلمی اداکاروں یا مختلف کھیلوں کے مشہور کھلاڑیوں کے نام کندہ، ساتھ ہی پڑے ہوئے ادبی رسالوں اور اخباروں کے ڈھیر جس میں بڑے سیاستدانوں کی کارستانیاں، مشہور و بدنام لوگوں کی کامیابیاں یا ناکامیاں قید تھیں، بڑے بڑے لوگوں کی قبروں کے کتبے، پرانی عمارتوں کے محراب، مورتیاں اور سیمنٹ کے نقش و نگار، سب وہ چیزیں جو کسی کے کام نہ ہوتی وہ اندھے کباڑیے کی دکان میں بڑے کرینے سے سجی ہوتی۔ اندھے کباڑیے کے بھتیجے نے مڈگارڈ کو غور سے جائزہ لیتے ہوئے
یہ سائیکل کا مڈگارڈ کس کام کا ہے؟ ہاں، خاک روب کی بیوی جو نالیاں صاف کرتی ہے اپنی جھاڑو، اور اسی طرح کہ مڈگارڈ سے نالی کا کچرا اور کیچڑ اسے اکٹھا کر کے نالی میں پھینک دیتی ہے۔ بنگن بھلا کیا دام دے گی اس مڈگارڈ کا؟ ارے بے وقوف، یہ سب چیزیں جس سے میری دکان بھری پڑی ہے نا، یہ کسی نہ کسی کے خواب ہیں، اور دنیا میں واحد چیز خواب ہیں جو صرف فرد واحد کے خاص ذاتی ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ مڈگارڈ ایک گولڈ میڈلسٹ سائیکلسٹ کا ہے۔ اس مڈگارڈ میں اس کے سنہری خواب رچے ہیں۔ اس بھنگن اور باقی کے تمام لوگوں کے لیے یہ کباڑ ہے۔ لوگ آنکھوں کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی داستانوں کو نہیں دیکھ پاتے، جنہیں میں اندھا دل اور دماغ کی آنکھوں سے پرکھ لیتا ہوں۔ ان کے لیے یہ کباڑ ہے۔ تبھی تو لوگ مجھے کباڑیا کہتے ہیں۔ کسی کے لیے ان واردات میں میری اچھائی جانچنے کے لیے وہ اندھے بن جاتے ہیں۔ وہ مجھے اندھا انٹیک ڈیلر بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ اپنے اندر کی کالک ان واردات پر مل دیتے ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری قدر تو مجھے اس وقت تمغے کی صورت میں ملتی ہے جب خوابوں کے نشان دیکھتی آنکھوں کے چہرے پہ ابھرتے اور میرے دل کے فانوس میں جگمگا اٹھتے ہیں۔ میں لوگوں کے خواب خریدتا ہوں۔ لوگ اپنے خواب یا تو مجھے بیچ جاتے ہیں یا گروی رکھ جاتے ہیں۔ چچا آپ تو واقعی بہت اہم انسان ہیں، پورے شہر میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ تو بس چلتے پھرتے خواب ہیں۔ بھتیجے نے چچا کی اندھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پوچھا، لوگوں کو خواب دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں، لیکن آپ تو سراپا خواب ہے۔ ہم تو 24 گھنٹے 7 دن 12 مہینے۔ نہ، میں خواب دیکھتا نہیں، میں خوابوں کو پرکھتا ہوں اور خرید لیتا ہوں۔ وہ ڈھیر دیکھا تم نے؟ کاغذوں کا بندھا ہوا بنڈل ایک بھوکے شاعر کے خواب تھے جو سامنے سونوں کے کاروبار کرنے والوں کے تھڑے پہ بھوک سے مر گیا۔ لیکن اس کے وہ خواب ایک سونے کی 8x11 کی مستطیل پنے میں موتیوں سے کندہ ہے۔ ایک دن کوئی نہ کوئی جوہری اسے پرکھ کے لے جائے گا۔ اسی گفتگو کے دوران ایک آدمی دکان میں دبے پاؤں داخل ہوا۔ اس کی سرسراہٹ نے اندھے کباڑی کو چکنا کر دیا۔ اس نے کبوتر کی طرح سر اٹھایا جو کسی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اپنے پر تولتا ہے۔ اس نے اندازہ لگانے کے لیے کہ وہ کوئی گاہک ہے یا کوئی عام سا آدمی ہے اپنی آنکھیں گھمائیں اور اس شخص سے سرگوشی سے ڈرتے ہوئے کہا، میں آدمی ہوں۔ یہ سنتے ہی اندھے کباڑیے کے چہرے پہ خوشی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آدمی سے ڈرتے ہو؟ اس کے چہرے پہ اطمینان کے تاثرات ابھرے۔ آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آدمی زبان بھی ہے، آدمی بیان بھی ہے۔ اس سے تم نہیں ڈرتے؟ بند آنکھوں کے اندر ڈھیلے گھماتے ہوئے کباڑیا نے پوچھا، زندگی سے ڈرتے ہو؟ زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ صاحب زیادہ ذرا غور سے سنیے۔ آرکیسٹرا کنڈکٹر کی طرح ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے، آدمی کے دمن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ آدمی نے سرگوشی میں کباڑیے کے کانوں میں جا کر کچھ کہا، گویا کوئی راز کی بات بتانے لگا۔ اندھے کباڑیے کے ماتھے پر توجہ خیز
شکنیں ابھری. ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی, اس گھڑی سے ڈرتے ہو, اس گھڑی کی آگہی سے ڈرتے ہو. اندھا کباڑیا ذرا سا ہنسا, پھر زور زور سے ہنسنے لگا. میں تمہارے قدموں کی آہٹ سے ہی پہچان گیا تھا کہ تم ادب کی نظر و نیاز بانٹنے والے وہ نظر محمد ہو. آدمی ہنسنے لگا. سب کچھ دیکھ سکتے ہو. برابر میں رکھے روشن لیمپ کو بجھاتے ہوئے, آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں یہ بتاؤ. روشنی سے ڈرتے ہو؟ روشنی تو تم بھی ہو, روشنی تو ہم بھی ہیں. اندھے کباڑیے کے چہرے پہ ابھرتی مسکراہٹ کو سمیٹا اور ماتھے پہ پڑی شکنوں کی گٹھڑی کو ٹٹولتے ہوئے اشارتاً پلکوں کو 2 بار اوپر نیچے کرتے ہوئے اس کے دھندے کا پوچھا. نذر محمد نے اپنی جیب سے ایک مچڑا کاغذ نکالا اور اندھے کباڑیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا, خریدو گے؟ اندھے کباڑیے نے مچڑے کاغذ کی تہوں کو سیدھا کرتے ہوئے کاغذ پر ہاتھ پھیرتے جیسے کاغذ کی بریل پر لفظوں کو پڑھ لیا اور مخاطب ہوا, راشد صاحب ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر, نور کی زبان بن کر. اس کے کیا دام دو گے؟ اندھا کباڑیے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا, اس کی میں کیا, دنیا کا کوئی بھی امیر انسان اس کی قیمت نہیں دے سکتا. راشد صاحب نے کاغذ کا ٹکڑا واپس لے لیا. غور سے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے چہرے پہ اپنا نقوش ڈھونڈ رہا ہو, اور بغیر بھاؤ تاؤ کیے بے مول کاغذ کا ٹکڑا اسے دے کے چلا گیا. اندھے کباڑیے نے اپنے بھتیجے کو بلایا, اسے بھی خوابوں والے کاغذوں کے ڈھیر میں سب سے اوپر رکھ دو. خواب لے لو خواب. دور گلی کی نکڑ سے دھانی مرنڈے والے کی دکان کے سامنے سے چھابڑی والے بابے کی آواز سنائی دی, خواب لے لو خواب. دھانی نے پتاشوں کی بوری کو گلے سے پکڑ کے 2-3 مرتبہ اوپر نیچے پٹخا تاکہ سارے پتاشے نیچے بیٹھ سکیں. گڑ کے لڈوؤں پر سوکھی کھجور کی ٹہنی کی جھاڑن سے مکھیاں اڑاتے ہوئے اس سے پوچھا, کیا بھاؤ ہے آج خوابوں کا؟ چھابڑی والے بابے نے غصے سے جواب دیا, ابے چل ہٹ, ہر روز دام پوچھتا ہے, کبھی خریدتا تو ہے نہیں. ابے خواب بڑے دھن جگرے کے لوگ خریدتے ہیں, تو جا شکر پاریوں سے مکھیاں اڑا. وہ خواب لے لو خواب کی صدائیں لگاتا آگے بڑھ گیا. وہ ابھی تھوڑی دور ہی پہنچا تو ایک شخص بھاگا بھاگا بابے کے پاس پہنچا اور پھولی ہوئی آنکھ سے کہا, بابا خواب والے ذرا رکنا. بابے نے اپنی چھابڑی زمین پر رکھی, اکڑوں بیٹھ کر پوچھا, ہاں بھائی کون سے خواب چاہیے؟ پہلے آپ میرا مسئلہ سن لیں, پھر میرے لیے خود ہی خواب تجویز کر دیں. اس نے کہانی شروع کرتے ہوئے کہا, میرے بھائی کے پاس بہت سونا تھا, اس نے کسی کو بتایا نہیں, اور یہاں تک کہ اپنے بھائی کو بھی نہیں. اس نے سونے کو کہیں گھر میں دبا دیا. اچانک دل کے دورے نے بھائی کی جان لے لی. اگر آپ کوئی ایسا خواب دکھا دیں کہ سونا کہاں چھپایا گیا ہے تو میری زندگی سنور جائے گی اور میں آپ کی بھی زندگی سنوار دوں گا. بابا آپ کو زندگی بھر چھابڑی اٹھا کے خواب نہیں بیچنا پڑیں گے. بابا نے جواب دیا, بیٹے یہ خواب داستانوں کی طرح ہوتے ہیں. تمہاری بیتی تلخ یا خوشگوار یادوں کی ڈور اپنے انگوٹھے اور چھنگلی کے درمیان میں گرا سے لپیٹ لیتے ہیں.
جب آپ سو جاتے ہیں نا تو آپ کا دماغ تکل گڈے کی طرح اڑنے لگتا ہے، کبھی کسی کوٹھے پہ، کبھی کسی مینار پر، اور کبھی بالو پتنگ باز کی تیز ڈور سے کٹ جاتا ہے، اور کبھی کسی چیل گڈے کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ خواب تو بیٹے خیالات کے بادل ہیں جو اڑتے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسا کھوجی خواب نہیں جو تمہارے مرحوم بھائی کے جوتوں کے نشان سے دفن کیے ہوئے سونے کا کھوج لگا سکے۔ ہاں، کوٹ روڈ پہ طیب سائیکلوں والا ہے، اس کے قبضے میں جن ہے جس کا نام بھی طیب ہے، اور وہ طیب جن پکا مسلمان ہے۔ وہ بے ایمانی کا ہرگز کام نہیں کرتا، نہ ہی اسے رشوت دے کے رام کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سونے پر تمہارا حق ہوا تو وہ تمہیں ضرور ڈھونڈنے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے پتھروں والی گلی میں چھیمے کے گھر سے لے کے ڈاکٹر مچھر کے درمیان تمام گھر اس کے قبضے میں ہیں۔ طیب کے بھائی کے قبضے میں ہندو، عیسائی، ہر قسم کے جن ہیں۔ وہ تمہارے سارے جائز و ناجائز کام وہ کر دیں گے۔ جائز کام مسلمان جن کریں گے، مگر ناجائز کام غیر مسلم جن کر دیں گے۔ آپ کے بھائی کے پاس سب اچھے برے جن ہیں۔ بابے نے چھابڑی اٹھا کر سر پہ رکھی۔ خواب لے لو، خواب۔ بابا ابھی چنبیلی بائی کی حویلی کے سامنے پہنچا تو اس نے اپنی چھابڑی زمین پر رکھی، سر پہ لپٹی کپڑے کی صافی کو زمین پر گدی بنا کے بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ چنبیلی بائی کی حویلی کے سامنے سکون لینے کے لیے بیٹھتا تھا۔ وہ پرانی حویلی کے اکھڑے رنگ روگن کو دیکھ کر یہی کہتا ہے، عمارت اپنی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کے نقش و نگار اس کے دل کو ایسے لباتے جیسے حویلی نہ ہو، کوئی خواب نگری ہو۔ حویلی میں رہنے والوں سے اسے انس تھا۔ وہ اپنے کام کے وقفے میں وہاں بیٹھ کر اپنی تکان اتار لیتا۔ چنبیلی بائی اس کے لیے روح افزا کا شربت بڑے کرینے سے ایک ٹرے میں منقش سرائی میں، جس کا منہ بہت خوبصورت کشیدہ کاری کے بنے ہوئے غلاف سے ڈھکا ہوتا ہے، بابے کو بھیج دیا کرتی۔ ابھی روح افزا کے شربت نے اس کی روح کو تر و تازہ کیا ہی تھا کہ خوب روح نوجوان آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا آپ میرے بھٹکے ہوئے خوابوں کو راستہ دکھا سکیں گے؟ بابے نے غور سے اس خوب روح کے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچا، یہ نہ جانے کہ بھٹکے ہوئے خوابوں کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اسے خوابوں میں اسے آنکھوں میں خوابوں کی بجائے ذہانت کی چمک نظر آئی۔ تمہارے خواب بھٹک گئے ہیں، اس کا مطلب ہے تم خواب دیکھتے ہو۔ لڑکے نے جواب دیا، نہیں، بس یوں ہی خواب گھڑ لیتا ہوں۔ جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرے خوابوں کے کردار میرے ہاتھوں میں میرے قلم کو اپنی زبان دے دیتے ہیں اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ بابے کی بھویں آپس میں قریب ہوئیں۔ حیرانی کا ایک سوالیہ نشان اس کی پیشانی پہ ابھرا۔ جب تم خواب دیکھ لیتے ہو تو تمہیں میرے خوابوں کی کیا ضرورت ہے؟ خوبرو لڑکے نے اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میں خواب دیکھتا نہیں، گھڑتا ہوں۔ پھر تو میرے خوابوں کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک فلم کا سکرپٹ لکھنا ہے، میں کوئی کار آمد خواب گھڑ نہیں پا رہا ہے۔ شاید تمہارے دیے ہوئے خوابوں سے میرے خواب مل جائیں۔ نشہ بڑھتا ہے، شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ بابے نے چھابڑی میں رکھی ہوئی پوڑیوں کو درست کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو، ان تمہارے خوابوں میں اور میرے خوابوں میں کہیں تصادم نہ ہو جائے۔ میں جو کرتا ہوں نا، وہ خواب تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو میں خود تخلیق کرتا ہوں، انہیں تروڑ مڑوڑ سکتا ہوں، اچھائی برائی میرے بس میں ہوتی ہے۔ لیکن بابا، تمہارے دیے ہوئے خواب تو ہاتھوں کی لکیروں کی وہ پک ڈنڈی ہیں جن کا راستہ بدلا نہیں جا سکتا۔ بابے نے پوچھا، تو کیا میں تمہیں خواب گھر کہہ کے پکار لوں؟
لڑکے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ میں آپ کو خواب فروش کہہ کے پکار سکتا ہوں؟ دونوں نے ہنس کے ایک دوسرے کے نام تسلیم کر لیے۔ خواب فروش نے اپنی چھابڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، تم آج خوابوں کے باغیچے میں کس پھول کی خوشبو سونگھو گے؟ خوابگر نے فوراً جواب دیا، چمبیلی۔ خواب فروش نے زوردار کہکا لگایا، تم بھی تو چمبیلی بائی کے گھر کے سامنے سے گزر جاتا۔ اس کے دل و دماغ میں چمبیلی کی خوشبو کا نشہ رچ بس جاتا ہے۔ تم اسی حویلی کے سامنے ہی تو بیٹھے ہو۔ خوابگر نے کہا، جیسے خوشبو کو دیکھا نہیں جا سکتا، کیا میں آپ کے دیے خواب سونگھ سکتا ہوں؟ اگر آپ خوشبو دکھا دیں تو لطف آ جائے۔ خواب فروش نے چھابڑی میں سے ایک پوڑیا نکالتے ہوئے کہا، اس خوشبو کا نشہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ خوابگر نے چھابڑی کی طرف دیکھتے پوچھا، آج آپ اور کیا کیا لائے ہیں؟ کوئی انوکھا خواب؟ ہاں بہت سے ہیں، آنکھ کا نشہ، روشن ضمیر، طلسم ہوش ربا، خواب ہستی، سب رس، نو طرز۔ خوابگر نے کہا، جو بھی آپ خواب مجھے دیں گے اس کا نام میں خود ہی تجویز کر لوں گا۔ اور ایک پڑیا اٹھاتے اس پہ یہ نام لکھ لیا، آنکھ کی جھل پری۔ اس خواب میں صرف میری آپ بیتی ہوگی، یعنی میں خود اس خواب میں موجود ہوں گا۔ خواب فروش نے حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ حویلی کی بالکنی میں چلمن ذرا سی سرکی، جیسے ایک چاند بدلی کی اوٹ سے نکل کے باہر آیا اور چھپ گیا۔ خواب فروش نے سرگوشی میں کہا، لگتا ہے اس کے دل نے پوچھ لیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ خوابگر خوابوں کی نگری میں کھو گیا۔ خواب فروش نے کہا، نواب سلطان نے اپنا دل چمبیلی بائی کے قدموں میں رکھ دیا تھا، یہ حویلی چمبیلی بائی کے نام کر دی تھی۔ چمبیلی بائی نے بھی سعادت مندی سے اپنا سچا حق ادا کر دیا۔ وہ اتنی پارسا، نیک، عبادت گزار، خدا ترس تھی، اس دن سے پورے علاقے کا نام چمبیلی مارکیٹ کہلانے لگا۔ خوابگر نے پوچھا، نواب سلطان، چمبیلی بائی، یہ حویلی، یہ مارکیٹ، یہ کیا سب حقیقت ہے؟ خواب ہو یا محبت، یہ سب ایک کیمیائی عمل ہے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا آدھا حصہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ ایک کہانی مادہ چھوڑتی ہے اور ایک کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے اور سویا ہوا آدمی خواب گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سن کر دماغ ایک نفسیاتی اور کیمیائی عمل سے گزرتا ہے جو دماغ کے چھوڑے ہوئے مادے سے ایک انرجی مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح جب بھی آدمی صنف نازک کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں الیکٹران گھومنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہی عمل دل پر اثر انداز ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خواب فروش نے جھنجھلا کر کہا، یہ سائنسی دنیا کے سائنس کے کلیوں سے نہ جانے کیا کیا خرافات کے معنی اخذ کرتے رہتے ہیں۔ میرے نزدیک خواب اور محبت ایک روحانی عمل ہے، ورنہ کام مکران کا شہزادہ اور دھوبی کی بیٹی کا ملاپ بمبور کے ریگستانوں میں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن آپ کے پاس ان خوابوں کا فارمولہ کیسے اور کہاں سے آیا؟ خواب فروش نے جواب دیا، یہ تو کوئی 2 دونی 4 کا پہاڑا نہیں، بندہ مکری تے تولے تکڑی، عشق دی رمز پچھانے نا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے بارے میں بتاتا ہوا کہا، یہ تو میرے باپ دادا کا پیشہ ہے جو میں لیے پھرتا ہوں، اور یہ اسی خواب فروشی کا پیشہ سینہ بسینہ پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرے آبا و اجداد خواجہ بختیار کاکی کے مریدوں میں سے تھے۔ ایک دن خواجہ بختیار کاکی نے خوش ہو کر میرے ایک بزرگ کو دعا دی اور کچھ تویز تھما دیے، جو بھی یہ تویز اپنے تکیے کے نیچے رکھے گا اس کو خواب آنے لگیں گے۔
اور داستانوں کی طرح اسے خواب آتے رہیں گے۔ خواجہ بختیار کاکی کی محبت میں ان کے ساتھ میرے آباء و اجداد ہندوستان آ گئے، اور اسی طرح ہم لوگوں کی آنکھوں میں خواجہ کی محبت کی ٹھنڈک پہنچاتے رہے، اور آج تم تک آن پہنچی ہے۔ لیکن بیٹے یہ بتاؤ تم کون ہو، کیونکہ تم سے ملاپ کی بشارت مجھے ہوئی تھی۔ خواب گر افسردہ سا ہو گیا، بولا آپ کو کیا بتاؤں، جب آنکھ کھلی تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ والدہ چند ہی برسوں کے بعد مجھے اکیلا چھوڑ کے چل بسی۔ بس میں ان دل کے ٹکڑوں کی طرح ہوں جو کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ جہاں والد کام کرتے تھے اسی گیراج میں رہتا تھا۔ میں نے بہت زور لگایا کہ میں سائنس کا علم حاصل کر کے ڈاکٹر یا انجینئر بنوں، لیکن فیل ہوتا رہا۔ میں نے کہانیاں لکھنی شروع کر دی تو اتفاقاً ایک دن فلم کے ڈائریکٹر سے میرے ملاقات ہو گئی۔ اس کے مشورے سے میں نے فلموں کے سکرپٹ لکھنے شروع کر دیے۔ خواب فروش نے کہا بیٹے یہ سگریٹ بہت بری بلا ہے، اسے چھوڑ دو۔ خواب کرنے کہا یہ سگریٹ نہیں سکرپٹ ہے، سکرپٹ۔ ڈائریکٹر فلموں کی کہانیاں لکھنے کے اچھے دام دیتا ہے۔ پتہ نہیں بیٹا سکرپٹ کیا ہوتا ہے، آپ نئے زمانے کے لوگ ہو، سائنس کے کلیوں سے ہر چیز کو پرکھتے ہو۔ بھلا محبت اور خوابوں کے نسخے حکیموں اور ڈاکٹروں اور پل بلانے والے ٹھیکیداروں کے پاس ہوتے تو مجھ سے خواب کیوں خریدتے؟ جہاں خون اور پیشاب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں خوابوں کے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو مولا کا کرم ہے، جس کے دل میں چاہے محبت کی شمع روشنی کر دے۔ میرا ایمان ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کی رضا کے بنا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ میری اور آپ کی ملاقات بھی انہی کی بشارت سے ہوئی ہے۔ مجھے اگر اشارہ نہ ملتا تو میں ٹانگی مرنڈے والے کو خواب بیچ رہا ہوتا۔ ان کی اجازت سے ہی خواب بیچتا۔ یہ سب خواجہ کا کرم ہے، اب تک بات بنی ہوئی ہے۔ اور سنو، تم ان کی مہربانی کا غلط استعمال مت کرنا۔ خواب گر نے وعدہ کرتے ہوئے کہا میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت اور مایوسی نہیں ہوگی۔ خواب گر نے دام پوچھے تو بابا نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا نہیں، یہ تو خواجہ کی بشارت ہے، آپ کے لیے خواب بن مول ہیں۔ تم تو سوتے جاگتے خواب دیکھتے ہو، کبھی سو کر کبھی جاگ کر، جیسے دھوپ میں بارش ہو جاتی ہے، بارش کی بوندوں کو تم دھوپ میں سکھا دیتے ہو، سپنوں کی پک ڈنڈیوں پر اپنی آنکھوں کے گلاب اگا لیتے۔ خواب فروش نے ایک بڑھیا خواب گر کو تھماتے ہوئے کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں۔ سونے سے پہلے کچھ درود شریف اور حمد کا ورد ضرور کرنا، اور صدا لگاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ خواب لے لو خواب۔ خواب گر پڑیا والی مٹھی کو دیر تک دیکھتا رہا اور یہ سوچتا رہا اگر میں خوابوں کی دنیا میں ہی رہوں تو یہ خواب ہی میری جنت ہے۔ حقیقت کی دنیا میں تو روٹی کی فکر کھولی کا کرایہ ڈائن کی طرح دانت نکالے خون چوسنے کو تیار ہے۔ زندگی اور خواب میں مجھے اگر چناؤ کرنا پڑے تو میں سپنوں کو بغیر سوچے سمجھے گلے سے لگا لوں۔ اسے لمبے چمبیلی بائی کی حویلی کی طرف خوبصورت بالکنی میں ایک خوبصورت چہرہ آنچل کی اوڑ سے نظر آیا۔ خواب گر کو خوابوں کی دنیا میں لے گیا اور دور بہت دور خواب فروش کی صدا سنائی دے رہی تھی، خواب لے لو خواب۔ ایک منچلے نے خواب فروش کا راستہ روک لیا اور کہا میں تب خواب خریدوں گا اگر تم ان خوابوں کی تعبیر مجھے بتاؤ گے۔ خواب فروش نے بے اتنائی سے کہا پہلے تم یہ سن لو، آج کا سودا میں بیچ چکا ہوں اور میں کسی ایرے گہرے کو اپنے خواب نہیں بیچتا۔ اصولاً میں پہلے گاہک کو پرکھتا ہوں پھر اسے سودا بیچتا ہوں۔ منچلے نے کہا پھر یہ صدا کیسی؟
بابے نے چھابڑی زمین پہ رکھی، خود بھی بیٹھ گیا اور منچلے کو بیٹھنے کو کہا، دیکھو مجھے تم غیر سنجیدہ لگے ہو، خوابوں کی تعبیر کوئی بھی نہیں بتا سکتا، جو بھی بتاتا ہے وہ اندازہ لگاتا ہے۔ بیٹے یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کا علم تو اوپر والے کے پاس ہے، وہ جسے چاہے اسے یہ علم دے دے۔ میرے پروردگار نے غیب کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا۔ جب آپ فرعون کی قید میں تھے، انہی دنوں فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون کو اس عجیب و غریب خواب دیکھنے پر پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے اپنے وزیروں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ دربار کے سب اہل علم یہ سن کر بے بس ہو گئے۔ خواب کی تعبیر کا علم کتابوں میں تو نہیں ملتا، یہ تو انسان کی آفاقی حس ہے جو اس راز کو پرکھ سکتی ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر کے عالم حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلوایا گیا۔ فرعون نے اپنا خواب سنایا کہ 7 لاغر گایوں نے 7 موٹی تازہ گایوں کو کھا لیا۔ لہلہاتی اور سوکھی گندم کی فصلیں اسے خواب میں نظر آئیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، 7 لاغر گایوں کا مطلب ہے 7 خوش سالی کے سال، اور 7 صحت مند گایوں کا مطلب ہے 7 خوشحالی کے سال۔ خوشحالی کے سالوں کی گندم کی وافر مقدار کو بچا لیا جائے تاکہ خوشحالی میں کام آ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر علم سے فرعون بہت خوش ہوا اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی کا حکم دے دیا۔ کاش یہ علم اگر میرے پاس ہوتا تو میں خدا کی خلقت کو مفت بانٹتا، اس کی دعائیں لیتا۔ خواب فروش نے چھابڑی سر پہ رکھی اور صدا لگاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، خواب لے لو خواب۔ خواب گر نے خواب فروش کی دی ہوئی پڑیا جیسے ہی اپنے تکیے کے نیچے رکھی، اس کے دماغ میں خوابوں کے جھرنے پھوٹ پڑے۔ وہ اٹھتا بیٹھتا سو جاتا اور پھر خوابوں کی دنیا میں گم ہو جاتا، اور پھر وہ اپنے خواب لکھنے پھر سو جاتا، پھر اٹھ بیٹھتا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ لکھے جائے اور لکھے ہوئے خوابوں کا نشہ اس کے دل و دماغ میں ناچ اٹھا تھا۔ خواب نہ ہو جیسے کوئی LSD کے نشے کا مارا ہوا ہو۔ وہ اٹھتا، اس نے انہی خوابوں پہ مشتمل فلم کا سکرپٹ لکھا۔ خواب اس کے خون کے نشے میں شامل ہو گئے، اس کی تمام فکریں دور ہو گئیں، خود وہ اس سکرپٹ کا حصہ بنتا چلا گیا۔ قلم تھا کہ رواں ندی کے پانی کی طرح بہنے لگا، الفاظ تھے کہ قلم سے فوارے کی طرح پھوٹنے لگے۔ وہ جوش میں ادھورا سکرپٹ لے کے ڈائریکٹر کے پاس سنانے پہنچ گیا۔ سکرپٹ میں خود کو مرکزی کردار کا لبادہ پہنا دیا، میں اپنے خوابوں کا خود ہیرو ہوں، اور اپنا کردار سولت مرزا کے نام سے ادا کیا۔ اور ڈائریکٹر کو سکرپٹ سناتے ہوئے سولت مرزا چنبیلی مارکیٹ میں چنبیلی بائی کے گھر کے سامنے اپنی پھولی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے دروازے کے دونوں طرف 2 چھوٹے چھوٹے چبوترے جہاں کسی زمانے میں دربان کھڑے ہوتے ہوں گے وہاں لٹکی ہوئی پرانی زنجیر کھینچی۔ گھنٹی کی آواز کی خوبصورت آواز ایسے گونجی جیسے کوئی استاد جھالے میں سے تار بجا رہا۔ ایک خوبصورت نوکرانی دروازے پر نمودار ہوئی۔ دیار کی لکڑی کے دروازے خوبصورت نقش و نگار سے تراشے ہوئے تھے۔ راہداری کے سامنے اونچی چھت کی دیوار، اندر کو ایک اور کھلتا دروازہ، اس کے درمیان گنیش کی بڑی مورتی، اور دونوں طرف چوکاٹھوں کے ساتھ لکشمی دیوی کی 2 انتہائی حسین مورتیاں خوشحالی کا سندیسہ دے رہی تھیں۔ ایک خادمہ دھیرے سے دروازہ کھولتی ہے۔ خادمہ: جی فرمائیے، کون سی ضرورت آپ کو چنبیلی بائی مہرانی کی دہلیز پہ آنے کو مجبور کیا؟ نرمی سے سولت مرزا: ہم اپنے دل کے ہاتھوں بے کس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ خادمہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے: خادمہ: چنبیلی بائی اب چنبیلی بائی نہیں رہیں، اب چنبیلی مہرانی ہے۔ وہ کاروبار حسن عرصہ ہوا بڑھا چکی، کسی اور چوکھٹ پہ اپنی قسمت آزمائیے۔ سولت مرزا نے دروازے کے پٹ میں اپنا پاؤں اٹکاتے ہوئے:
سہولت مرزا: ہمارا درد وہ درد نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارے درد کے آگے ہر درد بے درد ہے۔ ہم تفریح اور عیش کے متوالے نہیں، نہ ہی کوئی بگڑے ہوئے امیر زادے ہیں۔ ہمیں تو فٹ پاتھ پر حیات ملی ہے، ہم تو 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا پاتے۔ دوزخ کے سرخ ریشم سے ہم نے اپنا لحاف بنا ہے۔ خادمہ: تو پھر؟ سہولت مرزا: ہمیں زرد شریانوں کو فن کی محبت سے بھرنا ہے، انگلیوں کے پوروں سے دل کی رگوں کو ستار کی تانے بن کر خود بہار کی کوکھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے مقدس فن کے شکم سے ہمارا شوق جنم لے سکے۔ خادمہ: کیسا شوق؟ سہولت مرزا: ہماری انگلیاں تڑپ رہی ہیں، فن موسیقی کے باغیچے میں کوئی چمیلی کی خوشبو پھونک دے تو ہماری ٹوٹی ہوئی سانسوں کو جلا ملے، ہم زندہ رہ سکیں، جلترن کی تاریں ہماری زندگی کے دن بڑھا دیں، ہم زندہ ہو سکیں، ورنہ ہم چنبیلی مہارانی کی چوکھٹ پہ اپنا سر اس وقت تک پٹکیں گے جب تک یہ فرہاد دودھ کی نہر نہ نکال دے۔ خادمہ: آپ نے جل ترنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کا دروازہ کھٹکھٹائیے، آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیے۔ چنبیلی بائی خادمہ کے پیچھے ذرا سا دور کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، خادمہ کو ہٹاتے ہوئے سامنے آئی۔ سہولت مرزا چنبیلی بائی کے حسن سے ششدر رہ گیا۔ چنبیلی بائی: فن شناس کو یہاں سے جانے کو مت کہو۔ سہولت مرزا: آپ اندر تشریف لائیے، مدتوں بعد کسی سخنور نے ہمارے دل کی دہلیز پہ دستک دی ہے۔ خادمہ کو پکارتے ہوئے چنبیلی بائی: رضیہ، ان کے قدموں تلے دل کی رنگت کا غریزہ بچھاؤ۔ سہولت مرزا: کائنات کے تمام ستاروں کی آنکھوں نے آپ کے ہونٹوں میں شہد ٹپکا دیا، ہمارے شوق فن کے تن من دھن کو تسلی ہوگی، فرہادی پہاڑوں کی چھاتیوں میں دودھ آ جائے گا، کاروبار ایک گلشن میں پھر فیض آ جائے گا، زندگی سفیدے کی شاخوں پر انگڑائیاں لے لے گی، شہر ویراں میں پھر چہل پہل ہوگی۔ چنبیلی بائی: مدتوں سے ہم فیض کی نظم بنے ہیں، ہماری زندگی کے باغیچے میں نہ پھول کھلے ہیں، نہ ہی میں پی ہے، نہ ہی ہم تم سے ملے، کچھ عجیب سے ہماری بہار زندگی گزر رہی ہے۔ سہولت مرزا حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے حویلی کے آرائش دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سہولت مرزا: کیا عجب شاداب گلشن ہے، ہر گل پہ نرالا جوبن ہے، جس پھول کو بھی دیکھتے ہیں صنعت باغبانی، فضائے قدر کا نمونہ ہے، جس پر بھی نظر ڈالیے حسن روتا ہے، وہ دیکھو بہار نیاری نیاری، جم جم چمکے بہار کی گلکاری۔ چنبیلی بائی: ہم نے زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں، بس ایک التجا ہے۔ سہولت مرزا حیران ہوئے۔ چنبیلی بائی: پریت کبیرہ ایسی کریو جیسے کرے کپاس، جیو تو تن کو ڈھانپے، مرو نہ چھوڑے ساتھ۔ ڈائریکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے خواب گر کو روکتے ہوئے: بس بس بس، اور کافی شاعری ہو گئی ہے، باقی کے اسکرپٹ میں یہ پرانا سٹائل نہیں چلے گا۔ منشی صاحب، خواب گر نے ناگواری سے دیکھا، میں منشی نہیں ہوں، اور منشی صاحب جس دور کا سکرپٹ تم لکھ رہے ہو نا، اس وقت مصنف کو منشی ہی کہتے تھے۔ لوگ اب ہر فقرے میں انگریزی بولتے ہیں، اور پلاٹ میں کوئی جھگڑا ڈالو تاکہ بورڈ کے ماتھے پہ لکھوا سکیں کہ لڑائی مار کٹائی سے بھرپور شاہکار ہے۔ خواب گر چونکا: لیکن سر، یہ تو حسن و عشق کی لازوال داستان ہے، آپ بورڈ کے ماتھے پہ یہ لکھ دے۔ ہاں، اب بندہ تم بڑے سمجھدار ہو، لیکن عید یا بقرہ عید پہ فلم ریلیز کرنی ہے۔ خواب گر نے کہا: لیکن
عید بقرہ عید یا کرسمس سے اسکرپٹ کا کیا تعلق؟ اور بس کہیں کچھ شامل کر دو کہ عید کا نایاب تحفہ. ہاں اگر کرسمس پہ نمائش ہوگی تو ہم لکھ دیں گے کہ مسیحی بھائیوں کے لیے خاص تحفہ، اور کرسمس بھی چلے گا. لیکن یار یہ سمجھ میں نہ آنے والی جو عین غین کی مکفہ مسجع زبان ذرا کم کر دو. یہ فلاوری زبان تھوڑی دیر برداشت ہوتی ہے. سکرپٹ سنانے کی بجائے پلاٹ بتاؤ. او یار کوئی کار ایکسیڈنٹ ڈالو، کوئی لو ٹرینگل، کوئی ڈریم سیکونس. خواب کرنے ٹھنڈی آ بھرے. ہاں سر یہ خواب ہی تو ہے. کیا؟ ڈائریکٹر چونکا. اور سر میرا مطلب ہے ہر سکرپٹ کسی نہ کسی حد تک خواب ہی تو ہوتا ہے. او اچھا پلاٹ سناؤ. اس میں ہیرو اور ہیروئن کا گیٹ اپ کیا ہے یہ نہ بتانا، بس صرف اور صرف پلاٹ. غریب خوبصورت نوجوان لڑکا چنبیلی بائی جو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھتا ہے اور اس سے جلد رنگ سیکھنے کا بہانہ سے روزانہ اس سے ملنے آنے لگا. دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے. ڈائریکٹر نے بات کاٹتے ہوئے، اور رائٹر صاحب چنبیلی بائی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ یار لوگ اسے دیکھتے ہی کرسیوں سے گر پڑے. اتنا درد ڈالو کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں. اور یہ بتاؤ، اور تمہاری چنبیلی بائی کی عمر کیا ہے؟ 50 سال. اور سولت مرزا کی کیا عمر ہے؟ جی وہ 25 سال کا. ڈائریکٹر نے سکرپٹ میز پہ پٹکتے ہوئے کہا، یہ عام مسئلہ ہو جائے گا، او موڑوں میں بڑا فرق ہے. خوابگر نے کہا، یہی تو سکرپٹ کا اچھوتا پن ہے، اور لڑکا غریب بھی ہے. ڈائریکٹر نے حامی بھرتے ہوئے ایک شعر سنایا، اوے اس کو کہیں نہ کہیں ضرور فٹ کر دو، پھر دیکھنا فلم کیسے ہٹ نہیں ہوتی. وہ اپنے نالوں وڈی نال میں جان کے شادی کی تھی. اوے میرے سونیا تیری اے سنت بھی میں پوری کی تھی. اور منشی صاحب مذہب بکتا ہے، الیکشن اور فلم میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر اس سے آگے کیا ہوا؟ جی بس یہیں تک لکھا ہے. چلو اچھا تسی سارا سکرپٹ پورا لکھو، پھر سب کی رائے سے رد و بدل کر لیں گے. اور لیکن مجھے تمہارا آئیڈیا پسند آیا. اچھا تم جاؤ پھر ملتے ہیں. خوابگر نے اپنی ہتھیلی کو کھجاتے ہوئے کہا، حضور اگر کچھ پیشگی مل جاتی تو دماغ کی شریانیں اور کھل جاتی ہیں. ایسے خیالات بعد صبح کے جھونکوں کی طرح ماحول کو خوشگوار کر دیتے ہیں. ڈاکٹر نے اکاؤنٹنٹ کو زور سے آواز دی، اوے شاہ نور دے ایکسٹرا، اور منشی جی نو ایڈوانس پڑا. اوے اپنا گردان کبوتر ہے بھائی. خوابگر بہت خوش تھا. چلو کچھ دنوں کے لیے خوابوں کے انجن کو چلانے کے لیے پیٹ کی ٹنکی میں کچھ تو ایندھن ڈلے گا نا. وہ اپنے کھولی میں جا کے گہری نیند سو گیا. لیکن کوئی خواب آسمانی فرشتوں کے پر لگا کے اس کی آنکھوں میں نہیں اترے. سرانے رکھی ڈائری خالی کی خالی دھری تھی. کیونکہ پہلے خواب دیکھتا، پھر خواب کو اپنے لفظوں میں بڑھا چڑھا کے سکرپٹ گھڑ لیتا. خواب نہ آنے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ لکھ پایا. سکرپٹ لکھنے کے علاوہ اسے خوابوں کا ایک نشہ سا ہو گیا تھا. خوابوں میں وہ زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہوتا. وہ آسمانوں پر اڑتا، سمندروں کی تہہ میں بڑی بڑی مچھلیوں پہ سواری کرتا، کو کاف کی آبشاروں سے آب حیات پیتا، غربت کی چڑیل کو زنجیروں سے باندھ دیتا. لکھنے کے علاوہ وہ ایک شہر میں محصور رہتا تھا. اس کا جی چاہتا کہ وہ ہر وقت خواب فروش کی پڑیا ہو اور وہ خوابوں کے پرستان میں حسینوں سے ہزاروں داستانیں سنتا رہے. وہ سوچنے لگا، میں خواب کیوں کر ہوا؟ میرے خواب تو وہ چکنی مٹی کے ڈھیلے ہیں جنہیں کمہار اپنے پاؤں سے گھماتے ہوئے چکی پر خوبصورت برتنوں میں ڈال لیتا ہے، اپنے نقش و نگار سے خریداروں کے دل مو لیتا ہے. چکنی مٹی خوابوں کی صورت میں مجھے ملتی ہے. وہ علی الصبح تیار ہو کر
خواب فروش کے انتظار میں نکل کھڑا ہوا، لیکن تمام دن خواب فروش اسے نظر نہیں آیا۔ شام کو اس کی پریشانی بڑھنے لگی، اسے رات ہونے سے پہلے خواب کی پڑیا چاہیے تھی۔ پورے شہر کی گلیاں چھان ماری، اس کا جسم ٹوٹنے لگا، اس کی بے تابی اور بڑھتی گئی۔ ہر شخص سے دریافت کیا جہاں خواب فروش کے ملنے کے امکانات۔ خوابوں کی بے چینی نے اسے سونے نہیں دیا۔ دوسرا، تیسرا، اسی طرح کئی دن بغیر سوئے گزر گئے۔ اس کے علاوہ وہ ہی نہیں، کئی اور لوگ بھی اس خواب فروش کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس سے ملے۔ خواب گر کو اپنی زندگی اندھیر لگنے لگی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر مارا پھرنے لگا۔ منادی والے سے منادی بھی کروا دی۔ فلم سکرپٹ سے ملی ہوئی پیشگی رقم بھی ختم ہو گئی تھی۔ ڈائریکٹر کو مکمل کام نہ دیا تو وہ اپنے پیسے واپس مانگے گا، لیکن اسے پیسوں کی پرواہ نہ تھی۔ خوابوں کا نشہ جو اس کے جسم میں کی روح تھا اب اس کے جسم کو مروڑ رہا تھا۔ نیند کا مقصد اس کے لیے صرف خواب دیکھنا تھا۔ نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ اسے بھوک کی پرواہ نہ تھی۔ اس نے سوچا کوئی چیز بیچ کر بھوک مٹا لوں گا، لیکن خواب کی بھوک آگ کی پیٹ سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی اپنی کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پہ نظر پڑی تو وہ سوچنے لگا، میری زندگی تو بس ایک برے وقت کی قید میں ہے۔ خواب مجھے آزادی بخشتے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، چلو اس گھڑی میں قید وقت کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ گھڑی لے کے اندھے کباڑی کے پاس گیا۔ اس نے گھڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا دام دو گے اس کے؟ اندھے کباڑی نے اپنی انگلیاں گھڑی پہ پھیری، اس کو پرکھا، گھڑی کو کان سے لگا کر گھڑی کی ٹک 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 سنی۔ پھر اندھے کباڑی نے خواب گر کو قریب بلا کر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور گھڑی کو کان پہ لگا کے خواب گر سے مخاطب ہوا، میرا دل کہہ رہا ہے تم دل کے بہت اچھے، گھڑی کی ٹک 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 بتا رہی ہے کہ وقت اچھا نہیں ہے۔ گھڑی کی دھڑکن اور دل کی دھک دھک میل نہیں کھا رہی، لیکن دل کی بھٹی میں دم ہے، لیکن یہ پیٹ کی پٹی کی گڑگڑاہٹ شور سب سے زیادہ ہے۔ کچھ کھاؤ گے؟ اندھے کباڑیے نے اپنے بھتیجے سے برابر کے ڈھابے سے کھانا منگوایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اندھا کباڑیہ بولا، میاں تم ابھی اتنے مشہور نہیں ہوئے، یہ گھڑی میرے لیے عام وقت بتانے والا آلہ ہے، یہ رکھ لو، اور تھوڑے سے پیسے گلے سے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے، مجھے نا بعد میں لٹا دینا، لیکن تم کرتے کیا ہو؟ خوابوں سے کہانیاں اخذ کر کے فلم کے سکرپٹ لکھتا ہوں۔ اندھے کباڑیہ نے پوچھا، خواب نہیں تو سکرپٹ نہیں، کیا آپ نے خواب بیچنے والے کو دیکھا ہے؟ نہیں، 3-4 دنوں سے اس کی آواز نہیں سنی ہم نے، اور بھی بہت سے لوگ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ خواب فروش بڑی ڈیمانڈ میں ہے۔ تم خوابوں کا کاروبار کو سمجھتے ہو، تم خود کیوں نہیں خواب فروشی کا کام شروع کر دیتے؟ خواب فروش کو پتہ چلے گا تو وہ فوراً تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ کوئی بھی کاروبار میں حریف برداشت نہیں کرتا۔ ایک جھاپڑی لو، جیسے وہ بیچتا تھا ویسے ہی تم آواز لگا دینا، اس کے سارے گاہک تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ٹھہرو، ایک منٹ، اس نے اپنے بھتیجے کو آواز دی۔ اب وہی کاغذ جو راجہ صاحب نے دیا تھا اسے تھما دیا۔ خواب گر نے چھابڑی خریدی، چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑوں پر اونٹ پٹانگ لکھ کر پڑیوں سے بھر لی، اور اندھے کباڑیہ کا دیا ہوا نظر محمد راشد کا ٹکڑا اونچی آواز میں امرود بیچنے والوں کے انداز میں پڑھنے لگا۔ شہر کے گوشوں میں بکھرے ہوئے شاکستہ سربریدہ خواب، بعض لوگ تو واہ واہ کی داد کے ساتھ مکرر کرتے اسے بار بار سنتے، گھومتا ہوں شہر کے گوشوں میں روز و شب کہ انہیں جمع کر لوں۔ لوگوں کا ایک مجمع اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس کے بیچنے کا طریقہ ان لوگوں کو بہت پسند آ رہا تھا۔
اس کی چھابڑی کے گرد ایک مجمع لگ گیا، جیسے مجمع باز اپنا سرما بیچ رہا، دل کی بھٹی میں تپاؤں جس سے چھٹ جائے پرانا میل، ان کے دست و پا سے ابھر آئیں جیسے آراستہ دلہوں کے دل کی حسرتیں۔ اسی وقت چنبیلی بائی سنگھار میز پر آئینے کے سامنے بناؤ سنگھار کر رہی تھی۔ وہ اپنے حسن کی تعریف کسی حسن شناس سے سننے کی حسرت کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ پھر سے ان خوابوں کی راہ سمت ملے۔ چنبیلی بائی نے جیسے ہی خوابوں کا سنا ایک دم چونک اٹھی، خواب لے لو خواب۔ چنبیلی بائی بھاگ کر بالکنی میں آئی، بےتابی سے اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈنے لگی۔ صبح ہوتے چوک میں جا کے لگاتا ہوں صدا، خواب اصلی ہیں یا نقلی؟ ہاں پرکھتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر خوابداں کوئی نہ ہو۔ شام سے پہلے ہی خواب گھر کے سارے خواب بک گئے۔ اس نے آج کافی پیسے کما لیے تھے، لیکن وہ خوش نہ تھا۔ وہ زور زور سے چیخنے لگا، میں خواب فروش نہیں ہوں، میں خواب فروش نہیں ہوں، میں تو خواب گر ہوں، میں لکھتا ہوں۔ اسے اپنا پیشہ ڈوبتا ہوا نظر آنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ چور ہے، سب کمائے ہوئے پیسے چوری کے ہیں۔ وہ سارے پیسے خواب فروش کو لٹا دینا چاہتا تھا۔ اسے جھوٹ کا سودا نہیں بیچنا تھا۔ اس نے چھابڑی اٹھائی، گلی گلی آواز لگاتا پھر، کہاں ہو خواب فروش کہاں ہو؟ اور اونچی آواز میں چیخا، خواب فروش۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز گلیوں میں گونجنے لگی۔ صبح ہو گئی۔ اس میں آسمان والی مسجد کے سب نمازیوں سے پوچھا، آپ لوگوں نے خواب فروش کو دیکھا؟ اس نے میونسپل کمیٹی کی بتی بجھانے والے کارکن سے پوچھا، تم نے کہ خواب فروش کی آواز کو سنا؟ خواب لے لو خواب۔ اس نے چھڑکاؤ کرنے والی میونسپل کمیٹی کی گاڑی کے ڈرائیور سے پوچھا، تم نے کہیں خواب فروش کو تو نہیں بھگویا؟ وہ دوپہر اندھے کباڑی کے پاس کیا۔ اس نے مبارکباد دی، بہت سے لوگ تمہیں پوچھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں خوابوں کے خریداروں نے اسے گلی میں آن لیا۔ اس کا گریبان پکڑا، تمہارے خواب نقلی ہیں، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، کسی کو بھی خواب نہیں آیا، تم فراڈی ہو، تمہارے خواب نقلی ہیں۔ اس نے کمائے ہوئے سارے پیسے خریداروں کو لٹا دیے۔ سب خریداروں نے اسے دھمکی دی، تم آئندہ اس گلی میں نظر آئے تو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ وہ اپنی پھٹی قمیض کے ساتھ چنبیلی بائی والی گلی کے ساتھ نکڑ کے تھڑے پہ بیٹھ گیا۔ ساری رات اور دن کی مشقت سے تھک گیا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگ کو سیدھا کرنے کے لیے خوابوں والی چھابڑی کو دھکیل دیا۔ تھکن سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن خواب آنکھوں سے کوسوں دور تھے۔ کسی نے اس کے کندھے کو ہلایا، یہ لو، یہ تمہارے خواب۔ ایک عورت نے اسے خوابوں کی پڑیا تھماتے ہوئے کہا، خواب فروش نے مرنے سے پہلے سب خوابوں کا ایک تعویذ تمہارے لیے مجھے دیا تھا۔ آپ کی امانت آپ کو لٹا کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو رہی ہیں۔ سنو، یہ ایک رات کے لیے ہی نہیں، جب چاہو گے تم ہمیشہ خواب دیکھتے رہو گے۔ خواب کا تعویذ پر ایسے لپکا جیسے کوئی بھوکا مدتوں سے کھانے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے اس تعویذ والی مٹھی کو دیکھ کر کہا، میری زندگی، میرے جینے کی دوا۔ اس نے تعویذ والی عورت کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں مہربان؟ عورت نے کہا، میں چنبیلی بائی ہوں۔ خوابگر نے پھر عورت کو سر سے پاؤں تک اور غور سے دیکھا، جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو کون ہے؟ عورت نے کہا، میں اس سامنے والی حویلی میں رہتی ہوں، میں چنبیلی بائی ہوں۔ خوابگر زور سے چیخا، تم چنبیلی بائی نہیں ہو، تم چنبیلی بائی نہیں ہو سکتی۔ چنبیلی بائی کا حسن لاجواب ہے۔ چنبیلی بائی خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی۔ خوابگر نے تعویذ اپنی پھٹی قمیض کی جیب جو دل کے اوپر تھی اس میں رکھ دیا۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، تھکن سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ وہیں تھڑے پہ سو گیا۔ بند آنکھوں کے غلاف کے اندر اس کے دیدے دائیں بائیں گھوم رہے تھے۔
یہ کہا جاتا ہے کہ جب سوئے انسان کے دیدے گھومیں تو وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ گہری نیند میں بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے خدا کے گمبھیر حافظ نے پناہ دی ہے۔ میرے خوابوں کی وادی میں میری اصل چنبیلی بائی رہتی ہے۔ میری چنبیلی بائی کو تو یا کوئی بھی میری آنکھ کی تجوری سے کبھی نہیں چرا سکتا۔ بڑبڑاتے ہوئے خواب میں کچھ لکھتے ہوئے اس نے تھڑے پر کروٹ بدلی۔ دنیا ہے نامعقول، نہ کر تقلید میرے یار بے مثال کی۔ کملی دنیا ریس کریں نے میرے ڈھولے دی۔